ہمارے ادب کا جمع ہے آداب. ہم کہتے ہیں نا آداب زندگی، یعنی ساری زندگی گزارنے کے طور طریقوں کو آداب کہتے ہیں. آداب جمع کا لفظ ہے، واحد ادب ہے. تو زندگی گزارنے کا ہر عمل ہر کام اگر خوبصورتی سے کیا جائے تو یہ حسن ادب ہے. بس اتنی بات سمجھ لیں. تو گویا ادب سارا دین ہے، ادب سارا دین ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے میری شان کے لائق مجھے خود ادب سکھایا اور پھر میرے ادب کو سنوارا، جو میرے مرتبے کے مطابق تھا میرے ادب کو سنوارا. امام ابن القاسم امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد ہیں. ان سے آپ کی مرویات ہیں، حدیث اور فقہ کے مسائل مروی ہیں، کتب بھی مرتب ہیں ان کے مسائل سے. وہ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہا اور 20 سال میں نے پڑھا. مدینہ پاک میں حضرت امام مالک کے پاس 20 سال گزارے، آپ کے تلمذ میں، شاگردی میں، اور آپ سے پڑھا. وہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سالوں میں 18 سال تک مجھے صرف ادب پڑھایا. 18 سال صرف ادب سکھایا. امام شارانی نے اس کو روایت کیا اپنی کتب میں، امام عبد الوہاب شارانی نے اور کتب میں بھی. فرماتے ہیں کہ 20 سالوں کے کل قیام میں 18 سال مجھے ادب سکھانے اور پڑھانے پہ لگائے. اور جب 18 سال ادب سکھا لیا تو صرف آخری 2 سال علم پڑھایا. 18 سال ادب پڑھایا سکھایا اور آخری 2 سال میں علم پڑھایا. اور یہ بات انہوں نے اپنی وفات سے پہلے آخری زمانے میں عمر کے آخری حصے میں کہی، اور فرماتے ہیں کہ اب پچھتاوا لگتا ہے کاش وہ آخری 2 سال جو علم پر لگائے وہ بھی ادب پہ لگائے ہوتے. آپ سمجھ گئے بات؟ اس سے ایک نکتہ معلوم ہوا، وہ نکتہ بڑا لطیف ہے. وہ نکتہ یہ ہے کہ علم سے ادب نہیں آتا، اگر ادب سنور جائے تو ادب سے علم آ جاتا. بڑے بڑے علم والے ہیں مگر ان کے پاس ادب نہیں. یہ جو علم رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں تو یہ تو ادب نہ ہوا، ادب نبوی تو نہیں ہوا. جس سے آپ اختلاف کرتے ہیں اس کو آپ گالی گلوچ دیتے ہیں، اوئے توئے کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اس کا تمسخر کرتے ہیں، تضحیک کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں. یہ جو گلے پھاڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، ہم برستے اور گرجتے ہیں، یہ سارا کچھ اس کا نقشہ ذرا رکھ لیں. کہیں آقا علیہ السلام کی زندگی میں ایسی چیز نظر آتی؟ استغفر اللہ العظیم. کہیں صحابہ کرام کے ہاں ہے، کہیں ائمہ اطہار اہل بیت کے ہاں ہے، کہ ائمہ اربعہ کے ہاں ہے، کہ ائمہ حدیث کے ہاں ہے، اولیاء کے ہاں. یہ کون سا ادب ہے؟ یہ دین کے خلاف ہے. تو کیا اس نے زندگی کیا پڑھی؟ ان کتابوں کے پڑھنے کا کیا فائدہ جس نے اتنا ادب ہی نہیں سکھایا کہ اگر کسی سے اختلاف بھی ہے تو اس کا نام کیسے لینا ہے، اس سے گفتگو کیسے کرنی ہے، بات کیسے کرنی ہے. جس کو یہ بھی نہیں پتا اس کو دین کی الف بے کا نہیں پتا. تو بے ادبی بے دینی کا نام ہے اور ادب دین کا نام ہے. پہلے زمانوں میں اولیاء اور صالحین اور سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے، وہ یہ فرماتے تھے کہ ادب کو آٹے کی طرح کرو. جیسے آپ آٹا گوندتے ہیں نا روٹیاں بنانے کے لیے، چپاتیاں بنانے کے لیے، تو اس میں نمک بھی ڈالتے ہیں. پانی گوندتے ہیں تو نمک ڈالتے ہیں نا، تھوڑا سا ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے؟ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ادب آٹے کی طرح ہو اور اس میں علم نمک جتنا ہو، تو پھر علم حلال ہو جاتا ہے. پھر علم حلال ہو جاتا ہے، اس علم کا نفع اور فائدہ ہوتا ہے. تھوڑا سا علم، نمک جتنا علم
اگر آٹے جتنا ادب ساتھ ملے تو علم فائدہ مند ہوتا ہے، اور اگر ادب نکال دیں تو علم سے آپ دریا بھر ڈالیں، وہ سارا بیکار ہے، وہ زہر ہے، اژدہا کی طرح ہے، آپ کو کاٹ کے برباد کر دے گا۔ اور قرآن مجید نے مثال دی ایسے علم کی جو ادب سے خالی ہے، فرمایا جیسے گدھے پر آپ کتابیں لاد دیں تو چلا جا رہا ہے، تو کتابیں لادی ہوئی ہیں، اس طرح بے ادب آدمی پر علم لاد دیا گیا، کوئی فرق نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو آپ اس نشست میں، اس مجلس میں، 10 راتوں کے اس اجتماع میں حسن ادب سیکھ کر جائیں تاکہ پوری زندگی بدل جائے۔ دشمن کا بھی نام لیں تو بد تہذیبی سے نہ لیں، دشمن کا بھی نام لیں تو سلیقے سے، آداب کے مطابق لیں، اپنا نقطہ نظر اس کی مخالفت میں بیان کریں۔ اس کا قرآن مجید نے 6 پارے کی شروع میں کہا، اللہ پاک اجازت دیتا ہے جس نے ظلم کیا ہو اس کے ظلم کو بے نقاب کرو۔ 6 پارے کی پہلی آیت ہی یہ ہے۔ کسی نے برائی کی ہے تو اللہ پاک کسی کی برائی کو اچھالنا، ننگا کرنا پسند نہیں کرتا، مگر ظالم نے ظلم کیا ہے تو اسے ننگا کرو، مگر ننگا کرو گالیاں دے کر نہیں، گندے الفاظ کے ساتھ نہیں، کیونکہ گندے الفاظ سے آپ کا اخلاق اور ادب جاتا رہے گا۔ آپ ساری حدیث کو اٹھا لیں، ابو جہل اور ابو لہب سے بھی زیادہ کوئی بدبخت دشمن تھا؟ آقا علیہ السلام نے 23 برس اعلان نبوت کے بعد وصال تک، جب تک وہ زندہ رہے یا مرنے کے بعد بھی ذکر تو ہوتا تھا، کسی ایک حدیث میں کبھی آقا علیہ السلام نے گالی بھی دی ان کو؟ یہ بات توجہ طلب ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب کو بھی کبھی گالی دی، کبھی صدیق اکبر نے گالی دی، کبھی فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ ان سے بڑے گستاخ اور دشمن آقا علیہ السلام کے اور دین کے کون ہوں گے؟ لڑے تلواروں کے ساتھ، گردنیں کٹی، شہادتیں ہوئی، خون بہے، مگر زبان سے گالیاں نہیں دی، بد تہذیبی سے بات نہیں کی۔ بد تہذیبی دین اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یعنی میں نے سنا، کانوں سے سنا، کئی مواقع پر یہ بعض اوقات یہ انٹرنیٹ پر یا سوشل میڈیا پہ چیزیں آ جاتی ہیں یا دیکھتا ہے آدمی، آپ دیکھتے ہیں، روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، تو جب آپ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، برے لفظوں سے، بد تہذیبی سے بات کرتے ہیں، تو نسل آپ سے دین کیا سیکھے گی؟ جب آپ کی زندگی میں ادب اور آداب نہیں ہے تو آپ کا ادب کون کرے گا؟ یہ تو ریفلیکشن ہے۔ لہذا اہل علم کو، علماء کو، مشائخ کو، والدین کو، اساتذہ کو، بزرگوں کو، قائدین کو، رہنماؤں کو، بڑوں کو اپنی مثال پیش کرنی چاہیے، اپنے الفاظ سے بھی، اپنی گفتگو سے، اپنے کلام سے، اپنی زندگی سے، اپنے برتاؤ سے، اپنے میل ملاپ سے، اپنے طور طریقے سے، تاکہ اگلی نسلیں دیکھ کر زندگی کو سنواریں۔ تو اولیاء کہتے ہیں کہ ادب ظاہر اور باطن کی تہذیب کرتا ہے، ستھرا کر دیتا ہے ظاہر و باطن کو، اور جب ظاہر بندے کا سنور جاتا ہے ظاہر، تو باطن منور ہو جاتا ہے۔ ظاہر کے سنورنے سے اس کے اثرات باطن پر جاتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ کیسے؟ اس کی مثال میں ابھی دیتا ہوں۔ آپ 2 آدمیوں کو کھڑا کر دیں، ایک ہر روز نہائے اور ہر روز ستھرے صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، دوسرا 7 دن گرمیوں میں اس کو نہ نہلائیں، نہ نہائے، نہ نئے ستھرے کپڑے پہنے، نہ خوشبو لگائے، پسینے میں شرابور رہے، تو دونوں سے آپ کو ظاہری طور پہ کچھ فرق محسوس ہوگا یا نہیں؟ بولیے۔ یہ جو فرق ہے یہ تو ظاہر پر ہی ہے نا سارا۔ بدن بھی ظاہر تھا، جہاں پسینہ آ گیا، جہاں بدبو آئی، کپڑے بھی ظاہر ہیں جو میلے ہو گئے، سارا کچھ اس طرح، اور ادھر جو سنور گیا، ستھرا ہو گیا، خوشبو لگی، یہ ہے تو ظاہر۔ اب یہ تو آپ کی اسیسمنٹ تھی، اس کو ایک طرف کر دیں۔ اب خود ان سے پوچھیں، وہ جو روز نہا رہا ہے، ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو لگا رہا ہے، وہ خود بھی اپنے اندر ہلکا پن محسوس کرے گا، فرحت محسوس کرے گا، فریشنس محسوس کرے گا، اور جو دوسرا ہے 7 دن سے، اس سے پوچھیں، وہ بڑا بھاری پن سا محسوس کرے گا، خود بھی بوجھل بوجھل لگے گا اس کو اپنی طبیعت۔
فیلنگ ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ اندر کا احساس ہے. تو باہر کی خوشبو اندر پہنچاتی ہے اس کا اپنا اثر. باہر کی صفائی اور ستھرا پن اندر کو ستھرا پن منتقل کرتا ہے. باہر کی لطافت اور نظافت اندر لطافت و نظافت دیتی ہے، اور باہر کی کثافت اور غلاظت اندر اس کی بدبو اور اس کے اثرات کو منتقل کرتی ہے. اس لیے وضو بار بار کرنے سے یا ہر وقت باوضو رہنے سے نسبت طہارت نصیب ہوتی ہے. روحانیت میں ایک ملکہ جنم لیتا ہے. ہمہ وقت باوضو رہنے والے نسبت طہارت کے طریقے سے ترقی کرتے ہیں. آپ تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت بھائی زبان سے کرتے ہیں نا. یہ خوبصورت قاری کی آواز سنتے ہیں تو کان سے سنتے ہیں، مگر جو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اس کا کوئی اثر آپ کے من پر، قلب پر، تاثیر کے اور کیف و سرور کے عالم میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ محفل سماع سنتے ہیں، نعت خوانی سنتے ہیں، بھائی سن تو کانوں سے رہے ہیں، مگر اس کا اثر وجدانی طور پہ آپ کے قلب پر، روح پر، دل پر ہو رہا ہے. رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. وہ رونگٹے کان تو کھڑے نہیں کر رہا، وہ جو سنا ہے اس کا تصور دماغ میں گیا ہے، اس کا اثر قلب پر وارد ہوا ہے، روح پر ہوا ہے، کیفیت پیدا ہوئی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہر کی ساری کیفیات باطن کو متاثر کرتی ہے، اس کے اثرات اندر جاتے ہیں. اسی طرح جب ظاہر سمر جاتا ہے، آداب، اٹھنا بیٹھنا سمر جائے، بولنا سمر جائے، سونا جاگنا سمر جائے. سونے کے بھی آداب آقا علیہ السلام نے سکھا. اب سارے آداب آقا علیہ السلام نے سکھائے. اگر یہ آداب اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائیں، ادب نبوی کے مطابق ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا نور آپ کے باطن میں اترے گا، آپ کا باطن روشن ہونے لگ جائے گا. اور جب یہ نور اندر باطن میں جاتا ہے، یہ نور چہرے پر بھی آتا ہے. یہ نور آپ کا سینہ بھی منور کرتا ہے، آپ کی زندگی بھی منور کرتا ہے، آپ کی پوری، یعنی آپ کو ظاہر و باطن میں منور اور روشن کرتا ہے. اس لیے یہ حسن ادب اور حسن اخلاق، مکارم اخلاق، یہ ادب کے ذریعے، چونکہ ان کے اندر ادب ہے، ان کے ذریعے بندے کو ظاہر و باطن کا نور عطا کرتا ہے. امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کی، ماں باپ کی یا بڑوں کی خدمت کرنا، جیسے آپ معتکفین ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، اعتکاف والوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کا دھیان رکھتے ہیں. کسی کی بھی خدمت کرنا، فرماتے ہیں اس خدمت سے بھی زیادہ بڑی بات ہے اس خدمت کا ادب جاننا. بڑی باریک چیز ہے. کسی کی خدمت کرنا اجر ہے، اس میں اجر ہے، مگر امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ خدمت بغیر ادب کے بھی ہوتی ہے، مگر اس سے بڑی چیز ہے کہ خدمت کا ادب جانے. ادب خدمت کا رتبہ بڑا ہے نفس خدمت سے، کہ خدمت کرنی کیسے ہے، خدمت کرنے کا طریقہ سیکھے، خدمت کرنے کا سلیقہ سیکھے، بڑوں کی مجلس میں بیٹھنے کا ادب طریقہ سیکھے، کسی پر شفقت کرنے کا طریقہ سیکھے. تو عمل کرنا، نماز پڑھتے ہیں ہم، مگر نماز پڑھنے کا ایک ادب ہے، تو اس کا سلیقہ سیکھنا، اس کو ادب کہتے ہیں. ایک عمل کرنا عمل، مگر اس عمل کو سلیقے سے کرنا، یہ ادب ہے. اس عمل کو سلیقے سے کرنا یہ ادب ہے. تو فرمایا خدمت کا ادب، اس کا رتبہ نفس خدمت سے بلند ہے. ادب اگر آ جائے تو انسان کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے، خیالات بدل جاتے ہیں، نظریات بدل جاتے ہیں، پختگی آتی. پھر اولیاء نے یہ بھی فرمایا، بڑی عجب بات فرمایا، قلیل من الادب انفع من کثیر من العلم. فرمایا تھوڑا سا ادب بہت زیادہ علم سے زیادہ نفع دیتا ہے. یہ بات میں پہلے کر گیا. فرماتے ہیں اولیاء کہ تھوڑا سا ادب بہت زیادہ علم سے زیادہ نفع مند ہوتا ہے. لہذا یہ جو ادب کا سلیقہ ہے
ادب سیکھنا اور ادب کے ذریعے زندگی کو سنوارنا، یہ اس کے بغیر اخلاق نہیں سنورتے۔